السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے سبق پڑھ کر آئے ہوں۔ اب ہم جب سبق پڑھیں گے تو آپ بڑے دھیان رکھیے گا کہ آپ نے ان لفظوں کی ادائیگی، ان کا تلفظ بالکل ویسے ہی ادا کیا تھا جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، یا پھر اس میں کہیں کچھ تھوڑی بہت غلطی یا کمی بیشی ہو تو دیکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم آگے کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ سلطان نے پورے شہر میں انعام تقسیم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ 2 اشخاص نظر نہیں آئے تھے جن کی طرف اشارہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جب سب لوگ انعام و اکرام لے کر چلے گئے تو سلطان نے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خدام سے دریافت کیا۔ دریافت کیا معلوم کرنا، جاننا، یہ دریافت سائنس والی دریافت نہیں ہے۔ دریافت کیا کہ کوئی شخص باقی تو نہیں رہا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ خدام نے عرض کی کہ سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ جو خدام لفظ آ رہا ہے یہاں دوسری بار آ گیا ہے، یہ خادم کی جمع ہے۔ ایک خادم یا نوکر ہو تو اس کو خادم کہتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو تو اسے خدام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، خدام نے عرض کی کہ سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، البتہ 2 خدا رسیدہ بزرگ ایسے ہیں جو انعام لینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ مغرب کے رہنے والے ہیں، دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، زیارت کے لیے آنے والوں کو پانی پلاتے رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو سلطان کے سامنے لایا گیا۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ایک ہی نظر میں پہچان گیا کہ یہ وہی شیطان ہے جن کی صورتیں اس نے خواب میں دیکھی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ نور الدین، مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان نے ان سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ قبرستان میں روضے کے قریب ایک ویران سا مکان ہے، ہم اسی میں رہتے ہیں۔ سلطان نے ان کو وہیں چھوڑا اور خود سیدھا اس مکان میں پہنچا۔ مکان میں داخل ہو کر سلطان نے ہر طرف نہایت غور سے دیکھا۔ مکان کا سامان مختصر تھا، طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ قرآن مجید کے علاوہ چند کتابیں بھی تھیں۔ ایک کونے میں فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بچھا ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ اس مکان میں کوئی قابل اعتراض چیز نہ تھی۔ سلطان حیران تھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے ایک ہاتھ فرش پر بچھے ہوئے بوریے کی طرف بڑھایا کہ دیکھے اس کے نیچے کیا ہے۔ سلطان نے جیسے ہی بوریا اٹھایا تو ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ بزرگ صورت شیطانوں نے ایک نقب لگا رکھی تھی جس کا رخ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ پاس ہی ایک گڑھا تھا جس میں نقب کے ذریعے نکالے جانے والی مٹی ڈالی جاتی تھی۔ رات کو یہ دونوں شیطان اس مٹی کو تھیلوں میں بھر بھر کر باہر میدان میں ڈال آتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو سلطان نور الدین زنگی کو حکم دیا تھا، سلطان کا وہ خواب سچ ثابت ہوا اور وہ دونوں شیطان صرف لوگ پہچان میں آئے۔ اب اس سے آگے سلطان نے ان کے ساتھ کیا ہے، اسے ہم اپنے انشاءاللہ تیسرے لیکچر میں پورا کریں گے۔ آج کا لیکچر یہیں تک کا ہے۔ کلاس کا ہم کام کرتے ہیں۔ کلاس ورک میں ہیں ہمارے پاس سوالات۔
اور سوالات ہیں، کتنے ہیں؟ آج کا پہلا سوال، خدام نے کیا بتایا؟ دوسرا سوال، اچھا آپ لوگ ویڈیو روک روک کر ایک سوال کاپی کریں گے، جواب کریں گے، اور پھر وہی ہمارا طریقہ جس سے ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سلطان کو کس طرح پتہ چلا کہ ان دونوں نے کب لگا سوال، سلطان نے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد پگھلا ہوا سیسا کیوں ٹھیک ہے بچہ، یہ ہمارے سوالات آج کے۔ اب ہم ہوم ورک لیں گے آج کے لیے۔ ہوم ورک میں کیا کام ہے؟ ہوم ورک میں ہے جملے بنائیں۔ جملے بنانے ہیں آپ کو، یہاں پر آپ الفاظ لکھ دیں گے اور یہ کالم بنا کر یہاں پر آپ جملے لکھیں گے۔ الفاظ میں لکھوا دے رہا ہوں، جملے آپ نے بنانے ہیں۔ پہلا ہے، یہاں نمبر شمار آ جائے گا آپ کا، پہلا ہے کیفیت، دوسرا ہے دریافت،
تیسرا ہے شر، چوتھا ہے حقیقت، چار جملے یہ ہو گئے، ایک جملہ اور ہے وہ بھی دیجیے۔ وہ ہے گفتگو۔ اچھا بچوں، یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جملے بناتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ ہم چاہیے نہیں بناتے ہیں، ہمیں چاہیے والا جملہ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ آپ کا ہوم ورک، انشاءاللہ اس سبق کے تیسرے اور آخری لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔